بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم انسانی کا باڈی گارڈ یعنی آیوڈین انسانی جسم کی بناوٹ کے لیے منفرد چیز جن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں، اور ان سب میں آیوڈین کا درجہ افضل ترین ہے۔ یہ جسم کا ایک نہایت اہم جز ہے اور اس کے بغیر انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی ناممکن ہے۔ ان ایلیمنٹس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ جراثیم مارنے کے لیے کام آتے ہیں اور انسان کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی موجودگی میں جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح پانی سمندر سے اڑ کر میدانوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا دریاؤں کی شکل میں پھر سمندر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح آیوڈین بھی مختلف مقامات سے ہو کر اپنا چکر پورا کرتی ہے۔ ساحل سمندر کے پاس ایک خاص قسم کی کائی یا گھاس ہوتی ہے جسے آیوڈین کا پیدائشی مقام کہتے ہیں۔ جب یہ پودے گل سڑ جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے تو ان میں آیوڈین پیدا ہو جاتی ہے جو ہوا اور پانی کے ذریعے انسان کے جسم میں پہنچتی ہے۔ حیوانی اور نباتاتی اجسام میں بھی اسی طرح سے یہ داخل ہوتی ہے، اور جب وہ ان سے خارج ہوتی ہے تو پھر بارش، ندی نالوں اور دریاؤں کے پانی کے ذریعے سمندر میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح یہ قدرت کا چکر چلتا رہتا ہے۔ یہ سمندر کے پانی میں ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ یہ تو تھا قدرت کا اپنا نظام۔ اب اس کو چھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ انسانی نظام کیا ہے۔ اگر ہم غور سے اس بات کو دیکھیں تو انسان میں گردن کے پاس ہوا کی نالی ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی گلٹی ہوتی ہے جس کو تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ اگر یہ گلٹی اپنا کام ٹھیک طرح نہ کرے تو انسانی بدن اور دماغ جو ہے اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی اور وہ اچھی طرح ترقی نہیں کرتے اور نہ اپنا کام ٹھیک طرح انجام دے سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی عمر میں اس کی کمی ہو جائے تو ایک قسم کا پاگل پن کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، مگر جوان آدمی میں اس کی کمی سے انسان موٹا ہو جاتا ہے اور دماغی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس گلٹی کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے، اور آیوڈین مختلف ذرائع سے خون میں شامل ہوتی ہے، پھر تھائرائیڈ گلینڈ سے مل کر یہ اپنا کام کرتے ہیں اور پورے جسم میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ جسم میں ہر وقت اس کا تھوڑا بہت ذخیرہ ہوتا ہے۔ قدرت نے ایسے انتظام کر رکھے ہیں کہ انسانی جسم کسی نہ کسی طرح اس کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ آیوڈین قدرتی خوراک میں پائی جاتی ہے، مثلاً گندم، گیہوں اور سبز پتے والی جتنی بھی سبزیاں ہیں۔ خوش قسمتی سے ہمیں آیوڈین کی تھوڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں آیوڈین کی کمی ہو جائے تو تمام جسم میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس کی کمی سے گلڑ کی بیماری ہو جاتی ہے اور بدنی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے چوٹ آ جائے تو جٹ زخم پر ٹیکچر آیوڈین لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیماری کے کیڑوں کو مار ڈالتے ہیں اور ان کو خون میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آیوڈین بیرونی طور پر ہماری حفاظت نہیں کرتی بلکہ اندرونی طور پر بھی یہ ہمارے بہت کام آتی ہے اور بہت سی بیماریاں جو ہمارے اندر کیڑوں کے ذریعے چلی جاتی ہیں ان کو مار دیتی ہے۔ آیوڈین تمام سبزیوں کی بیرونی جلد میں پائی جاتی ہے، اور یہ یقین کی بات ہے کہ جانوروں کی جھلی اور جلد میں بھی ہوتی ہے۔ جب جسم میں کسی قسم کے کیڑے داخل ہوتے ہیں تو تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے اس کی گلٹی بڑھ جاتی ہے تاکہ وہ ان کیڑوں کو مار دے۔ یہ گلٹی حاملہ عورتوں میں بھی بڑھ جاتی ہے تاکہ ماں اور بچے کی صحت کو برقرار رکھ سکے۔ آیوڈین جسم کو متعدی امراض سے بچاتے ہیں۔ آج کل کے مہذب لوگوں میں متعدی امراض کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے جسم میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔ زیادہ خوبصورت خوراک حاصل کرنے کے لیے اصلی چیز کو اتنا چھیل دیتے ہیں جس سے کہ کئی اہم جو اجزاء ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ قدرتی خوراک کھانے سے آیوڈین خود بخود جسم میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ موسم سرما میں جب سمندر کی کائی اور گھاس کم گلتی سڑتی ہے تو اس کی سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ سردیوں میں بیماریاں زیادہ ستاتی ہیں اور سردیوں کے اخیر میں بھی زیادہ تنگ کرتی ہیں، کیونکہ اس وقت آیوڈین کی جو ہے کمی وہ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کا جو تھوڑا بہت ذخیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں جانور بھی بہت سست ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس تجربے کے لیے جانوروں کو مختلف موسموں میں مار کر دیکھا گیا۔ ان کے تھائرائیڈ گلینڈ کس وقت زیادہ بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں آیوڈین کم سے کم اور خزاں میں زیادہ سے زیادہ پائی گئی۔ اس طرح انسان کے جسم میں بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کے موسم میں متعدی امراض زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آیوڈین کی کمی ہوتی ہے۔